نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 33 تک ہم نے کر لی ہے۔ آج ہم آیت نمبر 34 سے آگے چلتے ہیں۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء۔ وہ خالد بھائی نہیں آئے نا، ان کے لیے تھی یہ، چلے خیر۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے، رجال پلورل رجل کی ہے، رجال جو مرد ہیں، قوامون علی النساء وہ قائم کرنے والے ہیں اور کے لیے والے ہیں عورتوں کو، بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، اس چیز کے فضل کے سبب جو بعضہم علی بعض، جو بعض کو بعض پر اللہ نے دی ہے۔ اب اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے ان کے اندر تقوی زیادہ ہے، یا وہ کوئی اللہ نے انہیں عورت سے زیادہ کوئی اس اعتبار سے رائٹس دیے نہیں ہیں۔ یہ مطلب خالی بات کا یہی ہے کہ فزیکل ایسپیکٹس میں جو ڈفرینسز ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، کہ مرد ایک طاقتور، ایک اسٹرانگ کریچر ہے، جبکہ عورت ایک ویک اور اس طرح کی کریچر ہے۔ تو اس لیے اللہ نے مرد کو اس پہ ایک فضیلت دی ہے اور مرد کو اس پہ قائم، تقوی کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس چیز کے سبب جو تم خرچ کرتے ہو ان کے مالوں میں سے۔ ان کے مالوں میں سے نہیں، ان کے مالوں میں سے نہیں تو، اور ان کو جو چاہیے کہ تم خرچ کرو من اموالہم، ان کے مالوں میں سے۔ بات یہی ہو رہی ہے کہ عورت پہ بھی خرچ کرو، یعنی خرچ کرو۔ تو ان کے اموال، انہی کے مال سے مطلب نہیں، ان کے مال میں سے نہیں، اپنے مال میں سے۔ ہاں وہی آپ کو من اموالہم یعنی اپنے مالوں میں نہیں، یعنی بات یہ ہے کہ فضیلت دی اللہ نے بعضہم علی بعض، بعض کو بعض پر، اور اس چیز کے سبب جو مال تم اس کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ وبما، اور اس چیز کے سبب، انفقوا من اموالہم، جو وہ بات تم نہیں ہو رہی، خیر میں حاضر کا صیغہ نہیں ہے، غائب کا صیغہ ہے، جو وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں ان پر، تھرڈ پرسن ہے نا، مرضی عورتوں پر جو خرچ کرتے ہیں۔ یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ مرد کی جاب ہے، یہ اللہ نے بتا دیا، جاب ڈسکرپشن ہے کہ اس نے عورت پہ خرچ کر رہا ہے، اس نے جو خرچہ، جو بھی نان نفقہ، جو منیمم بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ مرد کے اوپر لازم ہے، کھانا پینا اوڑھنا، جو بیسک منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ اللہ نے مرد کے اوپر لازم کیا ہے۔ اور عورت کے لیے کیا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں وہ ہیں، میں نے نیک عورتوں کا کیوں ترجمہ کیا؟ صالحاتوں کی وجہ، ہاں تو مرد کیوں نہیں کیا؟ میں نے مرد نہیں کیا، میں نے کہا عورتیں۔ ہاں، صالحن، صالح ہا کے اوپر ختم ہو جاتی بات تو مرد، یہ تا بتا رہا ہے کہ یہ عورت، یہ فیمیل تک بات چلے گی۔ قانتات حافظات، یعنی کہ وہ قناعت اختیار کرنے والی ہیں اور حفاظت کرنے والی ہیں اپنے، یعنی ناموس کی، شوہر کی، غیر للغیبی، غیر موجودگی میں۔ اگر ہاتھوں نہیں ہوتا تو پھر وہ مرد ہوتا، یعنی تا نہیں ہوتا، تا نہیں ہوتا، فالصالحو ہوتا، اگر صالحو ہوتا فالصالحو تو وہ مرد، نیک مرد ہوتا۔ پھر بات یہاں پہ عورت ہے، تا بتا رہا ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرتی ہے، بما، اس چیز کے سب، حفظ اللہ، جو اللہ نے حفاظت کی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تو اور وہ عورت، اب دیکھیں اللتی اگین بتا رہا ہے کہ عورت ہے، اللذی مرد، اللتی عورت، یہ تا اگین اس کے اندر ہے نا، یہ بتا رہا ہے یہ عورت کی۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون جن کے بارے میں خوف ہو، نشوزہن کا مطلب ہے جو کسی گڑبڑ کام میں پڑنے کی، کوئی بے حیائی کے کام میں، برائی میں پڑنے کی۔ فعظوہن، بس اسے واعظ و نصیحت کرو ان عورتوں کو۔ اب اگر نواز و نصیحت سے باز نہ آئیں تو وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر انہیں اپنا مزاجے کہتے ہیں بستر کو،
تو وہجرو حجرا کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، تو انہیں دور کر دو بستر پہ سے، یعنی کہ انہیں لائک ان سے ایک سیپریشن دور کر لو، فزیکل سیپریشن کی بات ہو رہی ہے. وَضْرِبُوهُنَّ، اور اگر پھر بھی نہیں بات آ رہی تو اسے مار سکتے ہو. لیکن مارنے کے بارے میں علماء نے کافی احادیث کی ڈیٹیلز روایت میں کلیئرلی لکھا ہے کہ فرسٹ آف آل اس کے منہ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، سیکنڈ آف آل اس کو اس طرح سے کوئی مار پیٹ نہیں سکتے، صرف ادب سکھانے کی حد تک ہے تو ٹھیک ہے، اور اس زور سے نہیں مار سکتے کہ اسے جسم پہ کوئی زخم یا کوئی نشان آئے، اور اس طرح کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ حدیث میں آتی ہے. یہ کینیڈا میں نہیں کیجیے گا بس، یہاں پہ تو نہیں ماننے کی اللہ معاف کرے، نہیں ماننے کی بھی الزام لگاؤ، کہیں نہیں ماننا. نہیں یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں لوگوں نے نہیں مارا اس پہ بھی الزام لگاؤ. ویسے کہہ رہا ہوں، نہیں میں مذاق کر رہا ہوں کہ کینیڈا بھی نہیں. کئی لوگ ہیں جو باقاعدہ ایک صاحب بتا رہے تھے بری طرف سے. ہاں یہ ہے ایسا، غلط ہے. ہاں وہ تو ہر جگہ غلط ہے، لیکن وہ یہاں کی میں بتا رہا ہوں. یہاں پہ تو ہم نے ایسا کچھ سنا نہیں، بہت اتنا کوئی یہاں پہ بیوقوف نہیں. یہاں پہ تو چھوڑیں بات نہیں اور چلی جائے گی. ہاں وہ ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. بس اگر وہ کر لے اطاعت تمہاری تو فلا تبغوا، پھر نہ چھوڑو علیہن ان کے اوپر کسی اس معاملے کو. مطلب یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے یہ سب کرنے کے بعد اب اس نے اطاعت کر لی تو اب ان کے لیے کچھ ان کے اوپر کوئی ظلم، کوئی اس کی اجازت نہیں ہے. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند اور بڑا کبیر ہے. علی کا مطلب ہوتا ہے علی بلند. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، اور اگر خوف ہو دوری کا، علیحدگی کا، بینہما، یہ ہما بتا رہے دو کے درمیان، بینہو ہوتا تو ایک، بینہما دو، بینہم وہ سب، ہما مطلب یہ دو، کیونکہ مرد اور عورت مراد ہے نا. تو اگر ان کے درمیان اس طرح کا علیحدگی کا خوف ہے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، بس بناؤ ان کے اوپر انہی کے اہل میں سے کوئی بڑا. حکم سے مراد حاکم، صحیح عدالت بھی ہو سکتا تھا مراد، لیکن وہ لاسٹ ریزورٹ پہ پہلا یعنی کہ کوئی بڑا کسی فیملی کا کوئی بڑا کسی کو فیصلہ کرنے والے کو بنا لو. حکمن مینز وہ فیصلہ کرے گا. من اہلہ، اچھا اب اس کے ترجمے کو اگلا آگے کرے، اگلا یہ جملہ ختم کرے. ان دونوں کے گھر سے من پورا اگلا بھی پڑھے. نہیں آگے آپ نے پھر کماڑی میں جمپ لگائی کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا. یہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، مرد کے گھر سے ہی، یہ ہا ضمیر بتا رہے مرد اور آگے ہا الف بتا رہے عورت. کلیئرلی یعنی ڈفرینشیٹ ہو رہا ہے کہ یعنی ابہام نہیں ہے کسی بھی بات میں. تو ایک بندہ مرد کے گھر میں سے اور ایک بندہ عورت کے گھر میں سے، یہ بتانا ٹھیک ہے. حکم من اہلی و حکم من اہلہا، یعنی کہ مرد کے حکم من اہلہن، اہلہن، تو پھر وہ سب عورتوں، پھر وہ سب پلورل ہو جاتا، وہ سب عورتوں کے اہل میں سے. اہلہا بتا رہے ایک عورت ہی ہے خالی، کیونکہ ایک مرد اور ایک عورت کی بات ہو رہی ہے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ارادہ کر لیں اصلاحا مطلب کہ صلح کر لیں تو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا ان کے درمیان، یعنی کہ ان کے معاملات اللہ اچھے کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور عبادت کرو اللہ کی. دیکھیں پیچھے آ رہا تھا، پچھلے پیج پہ جب ہم شروع میں پڑھ رہے تھے تو آ رہا تھا یرید اللہ، یہاں پہ آیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ. ڈفرینس دیکھیں، یرید اللہ آیا تھا نا پیچھے جب شروع میں، اللہ نے ارادہ کیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ہاں پہ زبر ہے، پیش نہیں ہے. تو اب اللہ لفظ فاعل سے اگر پیش نہیں ہے، زبر ہے، تو اب فاعل نہیں ہے، یہ لفظ اللہ مفعول ہے، یہ بتا رہا ہے. یعنی یرید اللہ، ہاں تو اب یہ
کرنے والا جو فاعل اس کام کو کرنے والا کوئی اور ہے، اور وہ فعل جو ہو رہا ہے وہ لفظ اللہ کے اوپر ہو رہا ہے. تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تو عبادت کرو اللہ کی. آسان جملہ ہے، میں تو صرف ذرا اعراب میں ڈفرینشیٹ کرنا کی کوشش کر رہا ہوں. لا تشرکوا بی شیئا، اور نہیں شرک کرو اس کے ساتھ کسی بھی شے میں. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وبذی القربیٰ، اور قرابت دار قریبی لوگوں کے ساتھ. والیتامى، اور یتیم. والمساکین، اور جو مسکین ہے جو بالکل ہیلپ لیس ہے. والجار ذی القربیٰ، اور جو قریب کا پڑوسی ہے. جار کہتے ہیں پڑوسی کو، جو یعنی کہ آپ کا امیڈیٹ پڑوسی ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. والجار الجنبی، اور جو دور کا کوئی رہنے والا پڑوسی ہے پچھلے گھر کا وہ بھی. والصاحب بالجنبی سے علماء نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ مراد ہے آپ کے دوست یار. جو بالجنب مین کہ آپ کی غائب، یعنی کہ آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن آپ کا کوئی دوست ہے، رشتہ دار ہے، جاننے والا ہے، وہ سب صاحبی بالجنبی میں آ جائیں گے. تو ان کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا آرڈر ہے. وابن السبیل، اور راستے کا بیٹا تو نہیں مراد ہے، مطلب مسافر. جی ابن السبیل کا مطلب ہوتا ہے مسافر. سبیل راستے کو کہتے ہیں، ابن ویسے بیٹے کو کہتے ہیں، بٹ عام لینگویج کی اس میں مطلب یہی ہے مسافر. مسافر کے ساتھ اچھا سلوک. پھر وما ملکت ایمانکم، اور باندیوں کے ساتھ، جو تمہارے غلام اور باندیاں ہیں دونوں کے ساتھ. جو ملکت مین جن کی ملکیت ہے تمہارے پاس. ایمانکم، تمہارے ہاتھوں کے انڈر، تو جن کی نہیں ایمان، ایمن ہے یہ لفظ، ایمان نہیں ہے. حمزہ پہ دیکھیں زبر ہے، تو مطلب اس بات کا یہ کہ وہ جو تمہارے انڈر ہیں، باندیاں اور غلام، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا بہت ہی بڑھ چڑھ کر فخر کرنے والے کے ساتھ. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اور یأمرون الناس، لوگوں کو آرڈر دیتے ہیں بالبخل کا، یعنی خود بھی کنجوس ہیں، خود بھی انتہائی درجے کے کنجوس ہیں، اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا آرڈر کرتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے بھیجا، یعنی کہ مراد کتاب اللہ کی ہے. جو یہودی بھی مراد ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ اللہ کی کتاب میں جو لکھے ہوئے آرڈرز تھے انہیں جھٹلا رہے تھے. یا آج کے زمانے میں بھی کسی کوئی بندہ ہے جو کتاب کی واضح آیت کو جھٹلا کے اور غلط بیانی کر رہا ہو، وہ بھی قطمہ میں آ سکتا ہے، کیونکہ یکتمون، قطمہ کہتے ہیں چھپانے کو بیسکلی. تو ما آتاہم اللہ من فضلی، اپنے فضل سے، جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا تھا آیات میں سے، اپنی آرڈرز میں سے، اس کو چھپاتے ہیں. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب. ان کی نشانیاں آگے آ رہی ہیں. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مال میں سے، ریا الناس بھی دکھاوے کے لیے، شو آف کے لیے، شیخی کے لیے صرف. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر. ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، تو یہ جملہ تو ایکچولی استفہامیہ ہے، مگر مطلب یہی ہے کہ ان کا بیسکلی قرین کہتے ہیں دوست کو، ہاں، تو ان کا بیسکلی شیطان ہی دوست ہے، مطلب بات کا یہ ہے. فسا کرینا، تو اور بہت ہی برا دوست ہے یہ، مطلب بات کا یہ ہے. ومن یکن، کانا یکونو کا مطلب صرف ہوتا ہے کچھ بھی ہو جانا. یہ یکن لفظ بتا رہا ہے بس کچھ بھی ہو جانا، تو شیطان سے مراد ہے کہ وہ بہت ہی برا دوست ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور کیا کتنا ہی اچھا ہوتا، اس بات کا مطلب یہ ہے، حسرت سے بات ہو رہی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا کتنا ہی اچھا ہوتا ان پر، لَوْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آتے، بِاللَّهِ، اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے انہیں رزق عطا کیا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا،
اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کے لیے سب علم رکھنے والا ہے. رکوع میں کتنے 2 آیتیں رہ گئی ہیں, چلے کر لیتے ہیں. ان اللہ لا یظلم من مثقال ذرہ, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا ذرہ برابر بھی, رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, اور اگر تکو تم کوئی نیکی کرتے ہو تو یضاعفھا بہت بڑھا دیتا ہے اس کو, اضافہ کر دیتا ہے اس میں. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور دیتا ہے ان کو اپنے پاس سے, مِن لَدُن مطلب پاس سے, وہ اپنے پاس سے اجرًا عظیما, بہت ہی بڑا اجر اور مزید عطا فرماتا ہے. یہ آیت اس پہ ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے کہ گناہ ایک بھی کیا تو ایک ہی رہتا ہے, اور نیکی ایک بھی کی تو اس کا ملٹی فولڈز اجر ملتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, پس کیسے ہوگا, اذا جئنا جب بلائیں گے ہم, من کل امت ہر امت میں سے, بشہید ایک گواہ, وجئنا بکا اور بلائیں گے آپ کو, علی ہؤلاء شہیدا اس امت کے اوپر گواہ. مطلب یہی ہے, اس کا حدیث پاک میں آتا ہے اس آیت کی تشریح میں, کہ ہر امت کا جو نبی ہوگا وہ اپنی قوم کے اوپر گواہ ہوگا, اور وہ قیامت کے دن گواہی دے گا اپنے لوگوں کی. تو اسی طرح نبی علیہ السلام ہماری اپنی امت کی, اور ان کا باقی انبیاء کا جو ٹائم تھا وہ انہی کے زندگیوں میں اس وقت تک تھا, لیکن نبی علیہ السلام کا ٹائم آخرت تک رہے گا. تو وہ ان سب کے اوپر گواہ ہوں گے, ان سب کا جو بھی اعمال ہوں گے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا, اس دن اعادہ کیا جائے گا کافروں کا, وعصوا الرسول, اور رسول کی نافرمانی کرنے والے کا, لو تسوا بہم الارض, یہ حسرت کریں گے اس دن کہ کاش ہم زمین میں دھسائے جاتے. یومئذ یود الذین, ہوپ ہوگی کافر کی اس دن وہ کافر جو ہوگا اس کی یہ ہوپ ہوگی, وہ سوچے گا, وعصوا الرسول, اور رسول کی نافرمانی کرنے والا, لو کہ تسوا بہم الارض, کہ مجھے زمین پہ کاش دھسا دیا جاتا آج تو, یعنی مجھے یہ امبیرسمنٹ فیس نہ کرنی پڑتی. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور نہیں چھپائی جائے گی اللہ سے کوئی بھی بات. حدیث مینز بات. چلیں یہ رکوع ہم نے ختم کر لیا ہے. ان میں سے آیتوں میں کوئی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.